الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. درود شریف بولے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل قدر عزیز ساتھیوں اور دوستوں، صدقۃ الفطر اور اعتکاف، یہ دونوں مسئلے آج ہمارے سامنے ہیں. دونوں پر تفصیلی گفتگو کرنا تو اتنے مختصر سے وقت میں دشوار اور محال ہے، لیکن مختصراً جو ضروری باتیں اور ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے یہ سمجھے کہ صدقۃ الفطر کیا ہے. صدقۃ الفطر روزے کی زکوٰۃ ہے. صدقۃ الفطر روزے کی زکوٰۃ ہے. مال کی زکوٰۃ پیسوں سے ادا کی جاتی ہے اس لیے کہ مال پاک ہو جاوے. سجدہ سہو کیا جاتا ہے تاکہ نماز کی تلافی ہو جاوے. تو روزہ نام ہے کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے، اور اس سے سب لوگ رک جاتے ہیں. کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، کوئی پیتا بھی نہیں ہے، کوئی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا. یہ آسان کام ہے، لیکن فضول باتیں کر لینا، غیبت کر لینا، وہ تو کسی نہ کسی سے ہو ہی جاتی ہے. پان کے گلے پہ 4-5 انسان مل گئے، کسی کی غیبت کر لی، روزے کے حالت میں تھا، وہ کسی پر الزام لگا لیا، کسی پر بہتان لگا لیا، یا کوئی ایسی باتیں کر دی جس کا کوئی مقصد نہ دنیاوی مقصد تھا نہ اخروی مقصد تھا. تو ان تمام چیزیں روزے کی حالت میں یہ ہو رہی ہے، تو اب اس کی تلافی کیا ہو. یہ جو باتیں ہم نے بیکار کی کر دی ہے جس سے روزے میں کچھ نہ کچھ نقصان آیا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ نے صدقۃ الفطر کو رکھا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کر کے بندہ روزے کی حالت میں جو ہم سے کمیاں ہوئی ہے وہ کمیاں کیا ہو جاوے، اللہ اپنے فضل سے دور کر دے. یعنی یوں کہیے کہ صدقۃ الفطر یہ تلافی رمضان ہے. رمضان کی تلافی کا ایک ذریعہ اللہ نے ہم سب کو دیا ہے. جس طریقے سے سجدہ سہوت تلافی صلاۃ یعنی نماز کے لیے تلافی ہے. بھئی نماز میں کوئی رکن واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہوت سے آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. آپ کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم فرمایا، فرض فرمایا، ضروری قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر روزے میں جو کچھ تم سے کمیاں ہوئی ہے اس کے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اور نمبر 2
مسکین کی مالی حالت جو کمزور ہے تو اس کی امداد کا ایک ذریعہ ہے. لہذا عید کی نماز سے پہلے تم صدقۃ الفطر ادا کرو. جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا تو گویا وہ مقبول زکوٰۃ ہے, اور کسی نے پہلے ادا کر دیا یا عید کے بعد ادا کر دیا, عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک نفلی صدقہ ہے. یہ روایت ہے. اب یہ سمجھیے کہ صدقۃ الفطر کے مقصد دو نکلے. پہلا مقصد تو یہ نکلا کہ روزے کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جاوے صدقۃ الفطر نکالنے سے. اور نمبر دو, اللہ کے رسول نے فرمایا اغنوہم عن السوال. سمجھے کہ نہیں کہ اس دن تم مسکینوں کو اتنا دو کہ وہ سوال کرنے سے بے نیاز ہو جاوے. یعنی جس طریقے سے ایک مالدار عید کے دن خوشی مناتا ہے, اس کے گھر میں کوئی میٹھی چیز بن جاتی ہے, نئے کپڑے پہنتا ہے, تو غریب کو بھی تم صدقہ فطر دیا کرو اور قیمتاً دیا کرو. قیمتاً تم دو گے تو اس قیمت کے ذریعے کپڑا خریدنا چاہے گا تو کپڑا بھی خرید سکتا ہے, میٹھی چیز خریدنا چاہے گا تو میٹھی چیز بھی خرید سکتا ہے. لہذا تم عید کے موقع کے اوپر صدقۃ الفطر عید سے پہلے نکال لو, کیونکہ عید سے پہلے نکالنے میں مسکین کا فائدہ ہے. اب تم این عید کے موقع پر دوں گے, اب اس کو کپڑا لانا ہوگا تو وہ کہاں جائے گا. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ عید کے 3 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے, صرف اس بات کے پیش نظر کہ جس کو میں صدقہ فطر کی رقم دیتا ہوں اس کا کیا ہو جاوے, فائدہ ہو جاوے, اور عید سے پہلے وہ مالداروں جیسی عید کرنا شروع کر دے, سب سامان لا دے, کپڑے وغیرہ خرید لے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہاں تک سمجھ میں آیا. صدقۃ الفطر گھر کے ہر ممبر کی طرف سے نکلے گا. بچہ ہوگا اس کا بھی نکلے گا, بالغ کا بھی نکلے گا, مجنون ہوگا اس کا بھی نکلے گا, گھر کے ہر فرد کی طرف سے نکلے گا. اب یہ سمجھو کہ صدقۃ الفطر کون نکالے گا. صدقۃ الفطر ایک بات تو یہ سمجھ لو, جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر فرض ہے, نکالنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق کیا ہے. ضرورتیں دیکھو, زکوٰۃ کے اندر کیا ہے کہ ضرورت اصلیہ یعنی ہماری جو اصلی ضرورتیں ہیں اس کو چھوڑ کر جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اس میں شمار ہوتی ہے, صدقۃ الفطر کے اندر بھی شمار ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ کے اندر ایک شرط ہے مال نامی, یعنی اگر تجارت کا مال بڑھنے والا مال ہو تو اس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. لیکن صدقۃ الفطر کے اندر قربانی جیسا ہے, اس میں مال نامی کی شرط نہیں ہے. جیسے قربانی کے اندر ہے نا کہ تمہارے پاس ضرورت کے جو برتن ہیں اس کے علاوہ ایسے برتن جو شوشا کے لیے رکھے ہیں تو وہ قیمت قربانی کے اندر شمار ہوتی ہے, تو صدقۃ الفطر کے اندر بھی وہ قیمت شمار ہوگی. تیسری بات یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کے اندر جو مال ہمارے پاس آتا ہے اس پر حولان حول شرط ہے, یعنی سال کا گزرنا شرط ہے, اور صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت عید الفطر کے دن صبح صادق, عید الفطر کے دن صبح صادق وہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت ہے. اب اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت پہلے غریب تھا لیکن اسی وقت صبح صادق سے پہلے کئی جگہ سے جو ہے 40,000 کی رقم آ گئی, تو اب اس پر بھی صدقۃ الفطر کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا, کیونکہ اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے کہ 40,000 کی رقم آئی تو اب اس پر سال گزرے گا تو اس کے بعد میں صدقۃ الفطر نکلے گا. ارے سمجھ میں آیا یہاں تک مسئلہ؟ تو صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس میں صاحب نصاب ہو, یعنی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ نصاب ہو. لیکن ایک بات سمجھیے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد وہ چیزیں تمام کی تمام اس میں شمار ہوگی. صدقۃ الفطر میں مال نامی یہ شمار نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں حولان حول یہ شرط نہیں ہے. اب یہ بات سمجھیے آگے دوسرے مسائل پر کچھ جو ہے روشنی ڈالتے ہیں کہ ایک مکان انسان رہتا ہے, اس کے علاوہ دوسرے مکانات جو ایسے ہی خالی پڑے ہیں, تو
ان مکانات کی وجہ سے بھی اس پر صدقہ فطرہ نکلے گا. صدقۃ الفطرہ کیا؟ اس کے وجہ سے بھی چونکہ مکانات ہے کرائے پر دیے تو اس کا کرایہ گنا جائے گا, شمار کیا جائے گا, اور وہ نصاب کے مالک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطرہ نکلے گا. اس کے بعد جو ہے صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت عید کی نماز یعنی صبح صادق, عید الفطر جس دن ہوتی ہے اس کی صبح صادق, یہ جو ہے لہذا کوئی شخص کے گھر میں صبح صادق سے پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقۃ الفطر کیا ہے نکلے گا. صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس کا جو ہے صدقۃ الفطر نہیں نکلے گا صبح صادق سے, کیونکہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا تو گویا وجوب کے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا, لہذا اس کے جو ہے صدقۃ الفطر نکلے گا. ہاں کوئی بچہ حمل سے ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تو اس کا صدقۃ الفطر نہیں نکلے گا. کوئی دنیا سے چلا گیا ہے مرحوم ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر نہیں نکلے گا. دنیا میں جو موجود ہے ان کا صدقۃ الفطر نکلے گا. کوئی شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا, صبح صادق آنے سے پہلے انتقال کر گیا تو اب اس کا بھی صدقۃ الفطر نکلے گا نہیں. اب آگے دیکھو, عید الفطر یعنی مستحب وقت صدقۃ الفطر کے نکالنے کا, وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ مستحب وقت ہے. اب چاہے عید الفطر کی نماز کے 2-3 دن پہلے نکال لو جس میں غریب کا فائدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے, یا عید الفطر میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ اس وقت آپ نکال لو, سمجھے کہ نہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے اندر ادا کر دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے, اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. صدقۃ الفطر مثال کے طور پر ہمارے پاس میں 120 روپیہ ہے, 2 صدقۃ الفطر ہے ہمارے پاس میں. اب کوئی شخص 20 روپیہ کر کے کئی فقیروں کو دیتا ہے تو یہ ٹھیک تو ہے, لیکن فقہاء نے لکھا ہے مکروہ تنزیہی ہے, اس سے کس کا کیا فائدہ ہوگا 20 روپے سے, لہذا کم سے کم ایک صدقۃ الفطر پورا ایک مسکین ایک غریب کو دیا جاوے تاکہ اس سے اس کا کچھ تو فائدہ ہو جاوے, 2 وقت کا کھانا آ جاوے یا 1 وقت کا اس کا کھانا آ جاوے. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی؟ تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر یہ نکالا جائے گا رمضان کے اندر بھی درست, لیکن کوئی شخص رمضان سے پہلے نکال دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. رمضان سے پہلے, رمضان کے اندر تو درست ہے لیکن رمضان سے پہلے نکال دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم صدقۃ الفطر کی مقدار کی طرف کہ اس کی مقدار کیا ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جاتا تھا؟ تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 صاع کھجور, کشمش, جو سے, پنیر سے تم صدقۃ الفطر ادا کیا کرو. 1 صاع کھجور, کشمش اور جو اور پنیر. آپ کے زمانے میں پنیر سے بھی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا, لہذا آپ نے فرمایا اب 1 صاع اس زمانے کا وزن ہے, یہ اس زمانے کا گویا ایک ترازو ہے, سمجھے کہ نہیں؟ تو 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ تو ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے 3 کلو 150 گرام, 3 کلو 150 گرام کا 1 صاع ہوتا ہے. لہذا کھجور, کشمش اور جو کا جو ہم وزن عام طور پر لکھتے ہیں اور لگاتے ہیں تو 3 کلو 150 گرام یہ بالکل پکا وزن ہے جو اوزان شرعیہ کے اندر لکھا ہے, لیکن ہم لوگ احتیاطاً 3.5 کلو کے حساب سے نکالتے. لہذا جو کے 3.5 کلو کے حساب سے صدقۃ الفطر 110 روپے بنتا ہے, جو ہم نے جو ہے بلیک بورڈ کے اوپر چسپاں کیا ہے, لکھا ہے. اور کشمش کا 3.5 کلو کے حساب سے 900 روپے بنتا ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور کھجور کا جو عام متن ہم کھاتے ہیں کیمیا وغیرہ, عام طور پر یہی لوگ بکس والی کھجور کھاتے ہیں, تو اگر اس کے حساب سے دیکھا جاوے تو 3.5 کلو کھجور کا 700 روپے بنتا ہے. اب اللہ کے رسول کے زمانے میں گیہوں کے بارے میں آیا کہ بھائی گیہوں سے اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے
تو نصف سا گیو سے صدقۃ الفطر ادا کرے. اب چاہے وہ گیو دیوے یا اس کا آٹا دیوے یا ستو دیوے. ستو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بنے ہوئے گیو کو جو ہے پیس لیتے ہیں پھر گھی کے اندر جو کھاتے ہیں. ہم مدرسے کے زمانے کے اندر ڈبے بھر بھر کے لے جایا کرتے تھے, سمجھ میں آیا کہ نہیں, اور کھایا کرتے تھے. وہی تو جو ہے بھوک مٹانے کی ایک چیز ہوتی تھی. تو ستو کے ذریعے بھی اگر آپ جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصف سا کتنا ہوگا؟ ارے بھائی ایک سا 3 کلو 150 گرام کا ہوا, چلو 3.5 کلو ہم شمار کرتے ہیں, تو اب نصف سا کتنا ہوا؟ 2.25 کلو ہوا نا. تو اس حساب سے بہت کم قیمت بنتی ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں, گیہوں کا بھی 1 سا نکالو. اس سے ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ گیہوں کے اندر نصف سا کے اعتبار سے نکالا جائے گا. اور نصف سا جو بنتا ہے وہ بالکل وزن کے اعتبار سے جو بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام. یہ وزن جو اس کا بنایا ہے بالکل اوزان شرعیہ کا جو نصف سا کا وزن ہے 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام. اب اس میں پیسے کون گننے جائے گا؟ 574 640 ملی گرام کا کیلکولیشن کون لگانے جائے گا؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ 2.25 کلو کا حساب لے لو. کتنا لے لو بھائی؟ 2.25 کلو کا حساب. وہ تو ہم لوگ احتیاطاً 2 کلو کا نکال لیتے, لیکن کچھ جگہوں پر ہم نے دیکھا, اور دیکھا نہیں تو ہم نے سنا کہ مسجدوں کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ 2 کلو یا 2.5 کلو کا نکالنا واجب ہے. وہ غلط لکھتے ہیں, وہ غلط لکھتے ہیں. شریعت بھائی شریعت جب اتنا لاگو نہیں کرتے, تم کون ہو اتنا صاف صاف بات کرو نا, مجمل بات مت کرو نمازیوں کے سامنے. میں اس لیے تو صاف کر رہا ہوں, 1 کلو 500 کا کسی کے اندر طاقت ہو دم ہو اتنا وزن نکالنے کی تو اتنا نکالنا. 1 کلو 574 640 ملی گرام, لہذا احتیاطاً 2.25 کلو کا بھی کوئی نکالے گا صدقۃ الفطر اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ حساب جوڑنا کرنا یہ کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے میں جائے گا, غریب کا فائدہ ہوگا, لہذا احتیاطاً 2 کلو کا نکال لو. تو اب کی بات چونکہ دن بدن گیہوں اور آٹے کی قیمت کے اندر بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے, تو پچھلے سال 50 روپے تھا, اس سال 60 روپے نصف سا گیہوں کے حساب سے ہم نے صدقۃ الفطر کی مقدار کو طے کیا ہے. کتنے روپے؟ 60 روپے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یعنی ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ 60 روپے. اب آگے آتے ہیں, لیکن یہ 60 روپے کس کے لیے ہے یہ بھی غور سے سننا, کان میں انگلی مت ڈال دینا, وہ پہلے سے کہہ رہا ہوں. جو درمیانی لوگ ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, لیکن ان پر صدقۃ الفطر نکلتا ہے. صدقۃ الفطر گھر کا ذمہ دار شخص کی طرف سے نکال دے. اگر کوئی بالغ لڑکا ہے اور اگر وہ کہے کہ ابا میں اپنا نکالوں گا تو اچھی بات ہے, بیوی اس کا نکالے. لیکن اگر آپ بیوی کا نکال دیتے تو اچھی بات ہے, اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, اور نابالغ اولاد کا تو آپ نکالیں گے ہی نکالیں گے. لیکن یہ 60 روپے جو قیمت طے کی جاتی ہے, سمجھے کہ ہم نے اپنے محلے کے حساب سے رکھی ہے, ورنہ بعض جگہ پر بامبے ہوٹل نارول کے اندر ہم نے سنا 70 روپے. بھائی وہاں اب گاؤں کے اندر آپ جاؤں گے تو 60 روپے نہیں ملے گا, آپ کو 45-50 ملے گا, کیونکہ وہاں گیہوں کا ریشو زیادہ ہے, کھیتی باڑی زیادہ ہے, اس لیے وہاں پر کم قیمت کے اندر گیہوں جو ہے خریدے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ ہم سٹی کے اندر رہتے ہیں, سمجھے کہ اس حساب سے 60 روپے. لیکن اللہ نے جس کو مالی وسعت دی ہو, مالی استطاعت دی ہو, کروڑوں روپیوں میں کھیلتا ہو, لاکھوں میں کھیلتا ہو, تو پھر وہ گیہوں کو نہ دیکھے, وہ گیہوں سے صدقۃ الفطر نہ دے گا تو ادا ہو جائے گا, لیکن وہ مہا کنجوس ہے. وہ کیا ہے؟ مہا کنجوس ہے, ادا ہو جائے گا. ہم یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ ادا نہیں ہوگا, بھائی اللہ نے کہا ادا ہو جائے گا تو ہم کون ہیں, لیکن تو مہا کنجوس ہے, اس لیے کہ اللہ نے تیرے کو دیا ہے بنڈل اور بنڈل کے بنڈل, سمجھے کہ نہیں. تو اب تو بھاؤ کس کا لگا؟ کشمش کا لگا. کس کا لگا؟ کشمش کا لگا. 900 روپے ایک صدقۃ الفطر کے. اب گھر میں 5 ہے تو کتنا نکلا؟ 5000 سے کم ہی ہو گئے نا, 545 روپے ہوئے, 4500 روپے. تو کون سی بڑی, اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ جو لاکھوں کے بنڈل جیب میں رکھتا ہے, وہ 4500 روپے 5 انسان کا اگر اس کے گھر کے اندر جائے گا تو جو غریب کا تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے جو شخص مالدار ہے, اللہ نے ان کو مالی طاقت دی ہے, اگر وہ کشمش کے ذریعے, چلو آپ کی طاقت کشمش نکالنے کی نہیں ہے تو کھجور پہ آ جاؤ, کس پر آ جاؤ؟ اللہ نے سب آپشن رکھے ہیں نا.
اب اتنے مالدار نہیں, کروڑوں میں کھیلنے والے نہیں ہے, لاکھوں میں کھیلنے والے ہیں. تو جو پہ کھجور پہ آ جاؤ, 700 روپے ہے, 200 کم ہو جائیں گے. ایک کا صدقۃ الفطر 700 روپے. اور اگر آپ اس لیول کے بھی نہیں ہے, آپ لاکھوں میں کھیلنے والے نہیں ہے, 20-25 ہزار میں کھیلنے والے ہیں آپ, تو اللہ کہتا ہے پھر چپ چاپ اوپر جاؤ, جو کے اندر آ جاؤ. کس میں آ جاؤ؟ 110 روپیہ ایک کا. ایک کا کتنا ہے؟ 110 روپیہ. سمجھے گا نہیں؟ پھر آخر میں کوئی آپشن نہیں ہے, مزدوری کر کے ہم تو بھائی کھاتے ہیں, تو کہتے 60 کے اندر نکال لو. پھر لیکن اللہ نے جس کو دیا ہے, ارے کوشش کریں گے نہیں, مجھے امید ہے میری باتیں الحمدللہ لغو نہیں جاتی, یا بیٹھی ہوں الحمدللہ سب لوگ عمل کرتے ہیں, کیونکہ میں دل سے کہتا ہوں. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں, یہاں سننے والا ہر طبقہ میں اس کو سلام کرتا ہوں, اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے. یہ دینی باتوں کا لحاظ رکھتے ہیں, الحمدللہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے جس کو دیا ہے بھائی, اگر آپ کے گاؤں کے اندر کوئی مجبور ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بیچارہ کپڑے بغیر ہے, تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے دیا ہے 900 کے حساب سے, آپ جو 5 افراد ہے 6 افراد ہے, آپ جو اس کو صدقۃ الفطر دے دیجئے گا, تو اس کے کپڑے بھی آ جائیں گے, اس کی عید بھی ہو جائے گی, اور اس کی دعائیں الگ ملے گی آپ کو, آپ کی روزے کی تلافی بھی ہو جائے گی, اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا, اور اس غریب کی دعائیں آپ کے لیے بہت 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 آئے. تو یہاں تک سمجھ میں آ گیا بھائی؟ 900 روپے کشمش کی قیمت, کھجور کی 700 روپے, جو کی یہ 3.5 کلو, 3.5 کلو جو, کشمش اور کھجور 3.5 کلو, کیونکہ وہ ایک سا ہے, اور جو ہے گیہوں نصف سا یعنی 1.25 کلو, احتیاطاً 2 کلو. اب اگر کوئی شخص چاول کے ذریعے دینا چاہتا ہے صدقۃ الفطر, یعنی چاہتا ہے کہ بھئی کسی کو چاول کی ضرورت ہے, تو وہ کیسے دے گا؟ تو چاول میں کوئی وزن نہیں ہے, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول کا تذکرہ نہیں, لیکن وہ بھی ایک اناج تو ہے نا. لہذا مثال کے طور پر گیہوں میں 60 روپے صدقۃ الفطر نکلتا ہے. اب اگر آپ کو کسی کو چاول دینا ہے تو 60 روپے کے چاول لا کر دے دے. اگر جو کے اعتبار سے دینا ہے تو 110 کے چاول دے دے. کھجور کے اعتبار سے دینا ہے تو 700 کے چاول دے دے. کشمش کے اعتبار سے دینا ہے تو پورا 30 کلو کا کٹا دے دے. 900 کا آ جائے گا غالباً, تو اس کا گویا 3-4-6 مہینے کا راشن ہو جائے گا. تو یہاں تک ہم نے صدقۃ الفطر کے تعلق سے بات کی. اب آگے ہم چلتے ہیں. اچھا, صدقۃ الفطر کے اندر ایک بات یاد رکھنا, کوئی شخص کہے گا مولوی صاحب تم بیان کرتے رہو, ہم اپنے حساب سے حساب لگائیں گے. تو آپ لگانا کوئی بات نہیں ہے, اگر 60 میں 2-3 روپے کم ہو تو آپ کے جیب کے اندر آئیں گے, 57 روپے نکالنا. ہم تو احتیاطاً کہتے ہیں کسی غریب کا فائدہ ہو جائے. لیکن جو راشن ملتا ہے اس دکان کی قیمت کا اعتبار مت کرنا, وہ 4 روپے کلو گیہوں ملتا ہے. اب حساب میں لگانے جاؤں گے تو 8 روپے کا صدقۃ الفطر نکلے گا. تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ بازاری بھاؤ کی قیمت کا اعتبار ہوگا. جو راشن کا گیہوں ملتا ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا. اب اگر وہ تو آج چاول 2.5 روپے کلو ملتا ہے, شکر 2 روپے کلو ملتی ہوگی وہاں پہ, تو اس کی قیمت کا اعتبار مت کرنا. سمجھ میں, کیونکہ ہر عقل کے اوپر ایک عقل والا ہے. سمجھ میں, مولوی صاحب کی عقل کیا ہے, اس سے زیادہ بھی عقل والے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں بولے یار تم اتنے ساری تقریر کرتے ہو, ہم تو وہ گیہوں کھاتے ہیں, راشن والا گیہوں کھاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی بھلے وہ کھاتے ہو, لیکن قیمت کا اعتبار, یہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جو یہاں پر دکان اور کرانہ کی دکان ہے. اگر کوئی شخص سعودی میں بیٹھا ہے اور یہاں ہندوستان میں فون کرتا ہے بیوی کو کہ میرا صدقۃ الفطر نکال دینا, کیا تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہاں جو کی قیمت کا کیا بھاؤ ہے. ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا, وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا. وہاں کھجور کا کیا بھاؤ ہے, وہ بولے گا یہاں تو 3.5 کلو کا 1000 روپے, تو 1000 روپے نکالنا پڑے گا. وہاں گیہوں کا 100 روپے ہے 2 کلو کا, تو یہاں 100 روپے نکل. ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ وہ رہتا وہاں ہے سعودی کے اندر. تو یہ صدقۃ الفطر کے متعلق کچھ باتیں. اب آتے ہیں, آج 20واں روزہ ہے, رحمت کا عشرہ گیا, مغفرت کا عشرہ بھی ہمارے ہاتھوں سے بالکل قریب ہے. مغرب غروب ہوگا اور مغفرت کا عشرہ چلا جائے گا, اور تاک راتوں میں ہم آ جائیں گے. آج مغرب سے پہلے لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے. ماشاءاللہ یہاں مجمع جو ہے مختلف جگہوں سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. میری جو بات جن کے کان میں پڑتی ہے, اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مدینۃ المنورہ کا رخ کیا, آپ نے بلا کسی ناگا
ہر رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف آپ کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا بھی سنت کا اعتکاف کیا تو گویا اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق کے حائل ہو جاوے، اتنا بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف مسنونہ کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو مرحمت فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان فضائل کو سن کر اپنے دل کے اندر رجحان لاوے کہ مجھے اعتکاف کرنا چاہیے اپنے محلے کی مسجد کے اندر۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر اس کا خیال بھی نہیں آتا، نہ معلوم ہم کیوں ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی افسر، کوئی بڑا بادشاہ ہمیں یوں کہہ دے کہ میری آفس میں تجھے 10 دن کے لیے ہم اجازت دیتے بیٹھنے کی، تو فخر سمجھتا ہے، تو تکبر کرتا ہے، تو شیخی بگاڑتا ہے۔ ارے یہاں بادشاہوں کا بادشاہ تجھے بلا رہا ہے، آجا میرے بندے، 10 دن میرے در پہ آجا، میرے گھر پہ آجا، میرے سامنے آ کر فریاد کر، میرے سامنے آ کر ندامت کے آنسو بہا لے، میرے سامنے آ کر تو اپنی تمام ضروریات کو رکھ لے، میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، اس لیے کہ تو میرے در کا فقیر بن کے آتا ہے، میں آقا ہوں، تو فقیر ہے، آقا کا حق ہوتا ہے کہ فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاوے، وہ آقاؤں کا آقا ہے۔ بادشاہوں کے در دین میں بند ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کا در 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کون سی تاریخ کو آتی ہے اس کا صحیح انداز کسی کو پتا نہیں، آپ نے فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لہذا اعتکاف کرنے والا اس مقصد میں کامیابی پاتا ہے، کیونکہ وہ جب اعتکاف میں آتا ہے تو 21 23 25 27 29 کو وہ جاگتا ہے، جب 5 رات میں جاگے گا تو 1 رات میں تو ضرور بھی ضرور اس کو شب قدر مل جائے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے تو اتنی بڑی فضیلت کو پانے کے لیے آج ہم نیت کر لے یہاں بیٹھا ہوا ہر انسان کہ انشاءاللہ غروب سے پہلے یہ در تمہارے لیے کھلے ہیں، یہ اللہ کا در ہے، یہ اللہ کا در ہے، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ، تم میرے گھر پہ آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، اور میرے سامنے تم جو ضرورت رکھو گے میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا، میں تمہاری ہر فرمائش کو پوری کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں بیٹھا ہوا ہر طبقہ، میں ایک بات کل عصر میں کہی تھی، وہ دوبارہ ذرا لوٹا دیتا ہوں، جو ہے لغزش ہو گئی تھی مجھ سے، کہ اعتکاف کے اندر بالغ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مستحب اعتکاف میں ضروری نہیں ہے، لیکن مسنون اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے، تو اس کے اندر کیا کیا شرطیں ہیں؟ جو ہے کتابوں کے اندر 6 شرطیں لکھی ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی کافر کے اوپر اعتکاف نہیں، مسلمان ہونا۔ نمبر 2 عاقل یعنی عقل مند ہونا، بالغ ہونا، وہ شخص اعتکاف کر سکتا ہے۔ نمبر 3 جب اعتکاف کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو نیت کر کے آئیں گے، بلا نیت کے اعتکاف آپ کا ہوگا نہیں۔ نمبر 4 ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا جس میں 5 وقت کی نماز بعد جماعت ہوتی ہے، جس میں امام اور مؤذن ہوتے ہیں۔ نمبر 5 روزے دار ہونا، یعنی اگر آپ کا اعتکاف واجب ہے تو بھی روزہ شرط ہے، اور رمضان کا اعتکاف ہے تو بھی روزہ شرط ہے۔ نمبر 6 جنابت، یعنی ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت گھر پہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو مفید تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔